كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج الحمدللہ ہمارا بنیادی اسلامی عقیدہ کورس کا 15واں سبق ہے اور یہ ہمارے اس سلسلے کا آخری سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے سیکھنے اور سکھانے میں اس میں اپنا حصہ ڈالا اور محنت کی، اللہ رب العالمین ان کی تمام محنتیں قبول فرما کر کے انہیں جنت الفردوس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. ہم نے اس سبق کو، اس سلسلے کو، اس کورس کو صرف اس مقصد کے لیے شروع کیا تھا کہ جو ہمارے مسلمان احباب ساتھی جو ہیں وہ کسی غلط فہمیوں کی وجہ سے، علماء سو کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے اگر دین اسلام سے ہٹ چکے ہیں اور صحیح عقیدے سے ہٹ چکے ہیں، عقیدہ توحید کو ترک کر چکے ہیں، تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اصل کی طرف واپس آ جائیں. اور اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے ارد گرد کے جو احباب ہیں جو ڈٹائی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے اصحاب القبور کو پکارنا شروع ہو چکے ہیں اور بتوں کی طرح ان کی تعظیم شروع کر دی ہے، انہیں بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کریں. سمجھانا ہمارا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. ہم نے اسی طرح اسی کورس کے تقریباً ہر سبق کے آخر میں ایک اضافی سبق کے نام سے صرف قرآن مجید سے کچھ ادلہ، کچھ عناوین پہ آپ احباب کے سامنے رکھی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب ادلہ پر جو ہے عبور عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام ادلہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ارکان ایمان سے اس سبق کو شروع کیا. ایمان کے 6 ارکان اور ان کی مکمل تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح اس کے بعد ہم نے نواقض ایمان جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ بیان کیے، کفر، نفاق، شرک، اور اسی طرح اس کے بعد جو اس کے تحت آنے والی چیزیں ہیں ان کا ہم جو ہے نا تذکرہ کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آخری سبق میں قبور یعنی قبریں، مقابر اور مزارات کی تعظیم جو ہوتی ہے اور اسی طرح وہاں پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں اور نظر و نیاز کے ذریعے سے ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. یاد رکھیے گا، قبروں کی زیارت جو ہے وہ کبھی کبھی جائز ہوتی ہے اور کبھی کبھی حرام ہوتی ہے اور ممنوع ہوتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بکثرت زیارت قبور کیا کرتے تھے، لیکن انسان اگر کسی کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اس کی قبروں کی زیارت کرے اور مجاور بن کر کے بیٹھ جائے تو یہ عقیدہ توحید کی مخالفت ہے. اگر تو کوئی شخص قبروں کی زیارت مسلمان فوت شدہ لوگوں کے حق میں
دعا اور استغفار کے لیے یا موت کی یاد اپنے لیے موت کی یاد سے عبرت حاصل کرنے کے لیے زیارت کرتا ہے تو یہ زیارت تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، اور نبی علیہ السلام خود بھی بکثرت زیارت قبور کیا کرتے تھے، لیکن مسلمان قبروں کی زیارت کے لیے سفر کر کے جائے، اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ لیجئے کہ استدلال ہم کر سکتے ہیں اس حدیث سے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 جگہوں پر جو ہے نا صرف سفر جو ہے نا نیکی کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، اور باقی تمام جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ان 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف بھی سفر کر کے نہیں جا سکتے، باقی تمام جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اسپیشلی صرف قبر کی زیارت کرنے جانے کے لیے انسان سفر نہیں کر سکتا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اسپیشلی سفر کر کے زیارت قبور کے لیے نہ جائے، بلکہ جو ہے اگر چکر لگ جاتا ہے تو انسان جا کر کے دعا کر رہے اس شخص کے لیے۔ ایسے ہی قبروں سے تبرک حاصل کرنا اور ان کے پاس جا کر اپنے لیے ان سے دعا کروانا یا ان کے پاس جا کر ان سے مانگنا اور قبروں کے طواف کرنا، یہ تمام کے تمام جو طریقے کار ہیں، ان طریقوں سے اگر ان قبروں کی زیارت کی جائے تو یہ شرک کے ذرائع میں سے آ جاتا ہے۔ اس عنوان کے تحت 2 الفاظ بڑے مشہور ہیں، بولے جاتے ہیں، الاضرحہ اور المزارات۔ اضرحہ ان قبروں کو کہتے ہیں جن کی جہال تعظیم کرتے ہیں، اور المزارات جن قبروں اور مقامات اور آثار وغیرہ کی بطور عبادت زیارت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح القرابین قربان کی جمع ہے، اور یعنی یہ وہ نذریں ہوتی ہیں جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبیح جانور، اسی طرح ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر خون بہانا، یہ القرابین ہے۔ اور اسی طرح اسی زمرے میں ایک بات آتی ہے النذور، نذریں، جو نذر کی جمع ہے، تقربات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یہ اگر ہوا فلاں میرا کام ہو گیا تو میں فلاں آستانے پہ جا کر کے یہ کام کر کے آؤں گا اس کے بدلے میں، تو یہ بھی نظر ہے، نذور ہے۔ تو یہ ان طریقہ کار سے اگر آپ قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، ممنوع ہے، اور انسان کو شرک کے قریب کر دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں اور مزارات کی جو ہے نا قبروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ قبروں کی جو ہے نا قبروں کو اپنا جو ہے نا عمارتیں بنا لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ قبروں اور مزارات پر جو ہے روشنی کرنا، ان پر عمارت تعمیر کرنا، قبروں کی جو ہے نا تعظیم کا ہمیں حکم ہے، قبروں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام۔ اب قبروں پر اور مزاروں پر، مزار بنانا تو ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا نا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات بنانے سے تو ویسے ہی منع کیا، لیکن قبروں پر بھی روشنیاں کرنا، ان پر عمارات تعمیر کر لینا، ان پر قرآن پڑھنا، یہ سارے کے سارے جو امور ہیں ان کی تعظیم ان طریقوں سے کرنا یہ حرام ہے اور بدعت ہے، شرک نہیں ہے، لیکن شرک میں واقع ہونے کا راستہ ہے، وسیلہ ہے۔ لوگ جب یہ کریں گے کہ ہم یہ قبریں بڑی محترم ہیں، بڑی معتبر ہیں، ان پر جو ہے نا احترام کرنے لگ جائیں گے ان کا، اور بہت زیادہ احترام کرنے لگ جائیں گے، لائٹیں چلائیں گے، مجاور بن کے بیٹھیں گے، آنے والے لوگ اگر ان کا عقیدہ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا مضبوط بھی ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر ان کا عقیدہ تھوڑا سا مضبوط بھی ہے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن آنے والے جو لوگ ہیں، آنے والے جو نسل ہے، وہ دیکھے گی کہ یہ احترام کرتے ہیں، لگتا ہے یہی ان کی مدد بھی کرتے تھے اور یہی ان کے سارے معاملات بھی حل کیا کرتے تھے، ہم انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ جو ہے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی تعظیم حد سے زیادہ کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل اگر بدعت ہے، لیکن اصحاب قبور سے دعا کرنا، فریاد کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا تاکہ ان کا تقرب حاصل کر سکیں، یہ شرک اکبر ہے اور یہ انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مخرج عن الملہ شرک ہے، مخرج عن الملہ کفر ہے۔ یہ دین اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے، اور ان بدعات کے بہت خطرناک اثرات ہیں انسانوں پر، مسلمانوں پر۔ ان بدعات کے ذریعے سے بدعات کی ترویج ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا جا رہا ہے اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، زیادہ لوگ اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح باطل طریقے پر لوگوں کے مال کھائے جاتے ہیں، اور یہ قبروں وغیرہ کی خدمت پر جو مامور مجاور ہوتے ہیں اور دربان جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے اور یہ ان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے رستے سے جو ہے نا، اللہ رب العالمین کی راہ سے جو ہے نا لوگوں کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے نا قبروں کی زیارت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بتوں اور درختوں وغیرہ اور غیر اللہ کو جو ہے نا حصول نفع اور دفع ضرر، نقصان کو دور کرنے کے لیے پکارنا لوگوں میں عام ہو چکا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے دروازے کو بند کرنے کی کوشش فرمائی جس سے اللہ تعالی کی عبادت اور اس سے دعا میں لوگوں کے شرک کرنے کی راہ کھلنے کا اندیشہ تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، تاکہ یہ ان سے دعا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا ذریعہ نہ بن سکے، اور اس وجہ سے لوگوں کے عقائد خالص ہو گئے اور شرک کی آلودگی سے پاک ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیارت کی اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ترمذی کی روایت ہے، صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے روک دیا تھا، فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، سنو ان کی زیارت کر لیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں فوت شدہ مسلمانوں کی قبروں کی زیارت بارہا مرتبہ فرمائی اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب اسی ضمن میں ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے اور عام سوال ہے، کیا زیارت قبور کا استحباب یعنی پسندیدگی صرف مردوں کے لیے خاص ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ تو اہل علم نے جو ہے نا عورتوں کے لیے زیارت قبور میں اختلاف کیا ہے، علماء کے اس بات میں اختلاف ہے۔ صحیح جو بات کی جاتی ہے ان تمام اقوال میں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں، لعن اللہ زوارات القبور او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کو لعنت کی ہے، تو اس حدیث سے جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ قبرستان کی زیارت جو ہے نا قبروں کی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی ممانعت ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے، اور اسی طرح اس کے بہت سے مفاسد بھی ہیں جو قبروں کی زیارت سے عورتوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں جب قبروں کی طرف جاتی ہیں، قبروں کو دیکھتی ہیں، تو اصل میں عورت ایک ذاتی طور پہ مرد سے کمزور ہے، تو وہ ضعف کی وجہ سے جو ہے نا
گھبراہٹ کا شکار ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے حرام تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم زیارتیں کرنی چاہیے عورتوں کو قبر کی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے کے پیچھے مفاسد کی وجہ سے عورتوں کو چلنے سے منع کیا ہے، لہذا زیارت قبور سے ممانعت جو ہے یہ بدرجہ اولا ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بتائی کہ موت کی یاد دلاتی ہے، آنکھیں اشکوار کرتی ہے اور دل کو نرم کرتی ہے. اور اگر یہ دروازہ عورت کے لیے کھول دیا جائے یعنی قبروں کی زیارت کا، تو ذوف کے سبب وہ رونے پیٹنے اور نوحہ و بیان کرنے اور جزا و فضا میں مبتلا ہو سکتی ہیں. علماء کا موقف یہ بھی ہے. تو عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے زیادہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جانا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے انشاءاللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی مشروعیت کی علت جو ہے نا وہ بھی بیان فرمائی، اور کچھ علتیں یہ بھی ہیں. دو بنیادی اسباب جو ہے نا وہ قبروں کی زیارت سے مشروع کی، دو بنیادی اسباب کی وجہ سے ان کو اس زیارت کو مشروع کیا گیا. نمبر ایک کہ میت کے حال سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے، تاکہ جو زائر ہے یعنی جو زیارت کرنے گیا ہے وہ موت کو یاد کرے اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے. اور اسی طرح فوت شدہ لوگوں پر سلام، ان کے لیے استغفار اور ان کے لیے دعا، یہی مشروع زیارت ہے. اس کے علاوہ ہر زیارت ممنوع اور حرام ہے. زیارت قبور کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی. فرمایا زیارت قبور کے وقت یہ دعا پڑھا کرو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، او کما قال علیہ السلام. مسلم میں اتنی دعا ہے، نسأل اللہ سے پہلے والے الفاظ مسلم میں موجود ہیں کہ اے مسلم و مومن یارو، اے مسلم و مومن گھر والو تم پر سلامتی ہو، اہل الدیار گھر والو تم پر سلامتی ہو، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، ہم میں سے اگلوں اور پچھلوں پر اے اللہ تو رحم فرما، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ثابت ہیں. یہ ہے مشروع زیارت. قبروں کی مبتدعانہ زیارت کیا ہے؟ بدعت والی زیارت کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہے نا یہ قبروں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے، قرآن خوانی کرنے، نماز اور دیگر اعمال جو انجام دیتے ہیں وہ سب کام کرنے کے لیے قبروں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ سب کام حرام اور بدعات ہیں. جو نماز پڑھتا ہے وہ تو یوں کہہ لیجیے کہ شرک کر رہا ہے نا، عبادت ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی کر رہا ہے. اور اس سے بدتر قبر والوں سے برکت، حصول نفع، دفع ضرر طلب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا ٹھکا شرک ہے اور شرک اکبر ہے. خاص طور پر انسان اگر یہ عمل اس وجہ سے کرتا ہے نا، اس عقیدے کے ساتھ کرتا ہے کہ جو ہے نا یہ صاحب قبر جو ہے یہ غیب جانتا ہے، نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، اگر اس اعتقاد کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو انسان مخرج عن الملہ ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب بن جاتا ہے. اسے چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو اور ان کاموں سے توبہ کر. اور اسی طرح ان تمام کے تمام حرام کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے احباب کو بچانا چاہیے. قبروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اور پختہ بنانے وغیرہ سے منع فرمایا ہے. قبروں کو بلند کرنا، ان پر عمارات بنانا، قبے تعمیر کرنا، ان پر لکھنا، یہ وہ امور ہیں جو لوگوں کے درمیان بہت پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ سب کچھ ان احادیث کے برخلاف ہو رہا ہے جن میں ان کی ممانعت آئی ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، ان پر سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے صرف نبیوں کی قبروں کو بنایا تھا، آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی قبروں پر بھی مسجدیں بنا لی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے فرمایا الا من قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو لوگ تم سے پہلے تھے نا وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، خبردار قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد، فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے اور جو لوگ قبروں کو مساجد بنا لیتے ہوں گے۔ جو لوگ قبروں کو مساجد بناتے ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی، وہ بدترین لوگ ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں اور تمام سامعین و سامعات، زیارت قبور کے حوالے سے اور اسلام اور ایمان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور سنت آپ احباب کے سامنے۔ نبی علیہ السلام کے احوال اور آج کے لوگوں کے احوال کے تقابل سے دونوں حالتوں میں جو ہے شدید تناقض واضح ہوتا ہے، میں معلوم ہو رہا ہے، اور ان دونوں میں کوئی تطبیق و جمع جو ہے نا یہ ہمیں محال معلوم ہوتی ہے۔ تناقض کی چند صورتیں جو ہیں وہ یہ بن سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور یہ لوگ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں اکثر رکشوں کے پیچھے لگا ہوا ایک فلیکس جب دیکھتا ہوں تو یوں کہہ لیجئے کہ میری روح تک کانپ جاتی ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، اور وہ پڑھا دیکھ کر کے یوں لگتا ہے، یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ لکھنے والا انسان کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی عقیدہ توحید کا دعوے دار ہے۔ لکھا ہوتا ہے 5 کوئی درود ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ کوئی 5 جو درود لکھے ہوئے ہیں، اور طریقہ کار لکھا ہوا ہے نماز حاجت۔ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر روزہ رسول کی طرف منہ کر کے 200 مرتبہ 4 رکعتیں پڑھنی، ہر رکعت میں 200 مرتبہ یہ درود کا جو ہے نا آپ نے ورد کر لینا ہے، اس سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی ہے؟ روزہ رسول کی طرف۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ انسان بھی عقیدہ توحید کا دعوے دار ہے؟ کیا یہ انسان بھی مسلمان ہے؟ یہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بیسک علم نہیں ہے دین کے بارے میں، عقیدہ توحید کا نہیں پتا، نماز پڑھنے کا حکم جو ہے یہ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، یہ تناقض ہے، واضح تناقض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر قبر کے اوپر مزار بنانے سے، قبر کے اوپر قبہ لگانے سے، قبر کے اوپر مسجد بنانے سے منع کر رہے ہیں، یہاں پر امت کے خیر خواہی کے ٹھیکیدار لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اسی نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اسی قبر اس نبی کو اللہ کا شریک بنا ڈالو۔ تو یہ تناقض۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مساجد بنانے سے منع فرمایا، یہ لوگ ان پر مساجد تعمیر کرتے ہیں اور ان کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ روشن کرنے سے منع کیا، یہ لوگ کنڈیلیں چلاتے ہیں، اس پر چراغ روشن کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جو میرے ہاتھوں دربار تے آگے چراغ چلاؤ، موم بتیاں سوٹو۔ یہی حال ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس۔ افسوس کے ساتھ انہیں جو ہے نا مسلمان کہتے ہوئے میں افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی مسلمان ہے؟
تو ان سب کی اصلاح مجھ اور آپ پر فرض ہے. ہم مسلمانوں پر حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہیں، جو کلمہ توحید کے صرف دعوے دار نہیں ہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے والے ہیں، ہم سب پر ان کاموں کو روکنے کی ذمہ داری ہے. میں نے اور آپ نے انہیں روکنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو عیدگاہ بنانے سے منع فرمایا. انہوں نے جو ہے نا قبروں کے اوپر عیدیں لگانا شروع کر دی، میلے لگانے شروع کر دیے، ٹھیلے لگانے شروع کر دیے، بازار بنانے شروع کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا یہ عرس لگا کر کے بیٹھ کے 3-3 4-4 دن پورے پاکستان سے، پورے انڈیا سے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر قبروں پر آ کر چڑھانے لگ گئے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا. ہم نے کہا نہیں، ہم نے اللہ کے نبی کی نہیں ماننی، ہم نے برابر نہیں کرنی، ہم نے پکی کی ہیں، پکی کر کے دکھائی ہیں. اللہ کے نبی نے قبروں کے اوپر لکھنے سے منع کیا، ہم نے کہا نہیں منع ہونا، ہم لکھ کے دکھائیں گے. بھائی دیکھیں، اگر اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے آپ اپنا عمل کریں گے تو یوں واضح تناقض پیدا ہوگا. آپ یا تو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنا چھوڑ دیجئے، یا پھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر کے سچا امتی بن جائیں اور جنت میں جانے کے اسباب پیدا کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے ان 15 روز میں جو کچھ اس عقیدہ توحید سے متعلق پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، پڑھانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے صحیح بیان کیا، حق بیان کیا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ مجھ بندہ ناچیز کی اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیک عمل ہے اسے قبول فرمائے، اور جو کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اس سے اللہ رب العالمین مجھے انسان ہونے کے ناطے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.